بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو سامعین کرام، آج جو ہمارا موضوع ہے یہ جو مرشد ہوتا ہے اور اس مرشد کا بیسک ایک اپنے طالب مرید کے ساتھ وہ کس طرح کا تعلق ہوتا ہے اور اس سے کیا حاصل ہوتا ہے اور مرشد کا کام کیا ہے۔ تو نفس کی غذا کو نار کے بجائے نور میں تبدیل کر دینے والے کو مرشد کہتے ہیں۔ مرشد کوئی نئی محبت نہیں عطا کرتا بلکہ آپ کی ہی محبت والی روح کو درست راستہ یعنی اللہ دکھاتا ہے۔ صراط مستقیم کوئی عمل نہیں ہے بلکہ اس کا راستہ ہے جس پر انعام ہوا۔ مخلوق میں تلاش کریں کہ انعام کس کس پر ہوا، انہی پر جن کی ارواح زندگی اور نور سے بھری ہوتی ہیں، ذات باری تعالیٰ سے تعلق والی ہیں۔ تو تصوف صفائی کے علم کو کہتے ہیں۔ قرآن میں تصوف کے لفظ کا ذکر نہیں، لیکن تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہے۔ یہی علم حاصل کرنے والے کو تصوف کا طالب علم اور اسی طالب کو صوفی کہتے ہیں، جو کہ کسی رشد و ہدایت دینے والے کے بغیر ہرگز ممکن نہیں۔ صوفی بنے گا تو روحانیت یعنی باطن کا علم شروع ہوگا، کیونکہ روح میں غلاظت نہیں ہوتی تو صفائی کیسی؟ صفائی اور نفس اور دل کی کرنی ہے۔ اسے ہی شریعت بھی کہتے ہیں اور ارواح کو بیدار کرنا ہے تو اسے ہی روحانیت کہتے ہیں۔ باطن روح کی بیداری اور دل کی صفائی نہیں بلکہ دل کی زندگی کا علم ہے تاکہ صالح اور مقرب ہو۔ مقرب یعنی قریب ترین۔ اگر اسی زندگی میں دیدار الہی پر یقین نہیں ہے تو پھر آپ اپنی گزرتی عمر میں ذات کے قرب والے کیسے ہوں گے؟ تو بغیر ذات کے دیدار کے مطلب بغیر ذات کے دیدار کے ذات کا قرب سمجھ سے باہر ہوگا۔ جتنا زیادہ روح میں نور ہو اتنا ہی قلب اور جسم میں ایمان ہوتا ہے۔ ایمان صرف یقین ہی کا نام نہیں، یوم ازل سے پہلے جلوہ الہی، قرب الہی اور محبت الہی والی ارواح بنائی گئی، پھر یوں ازل کو کن فرما کر جنتی اور دوستی ارواح بنائی گئی تھی۔ تو مرشد محبت والی روح کو روحانیت سکھاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ذاتی نور ہوتا ہے وہ روح اس کے ادب کو قبول کرنے والی ہوتی ہے۔ روحانیت کی تعلیم یعنی وہ عمل جو روحیں کریں۔ روحیں ہوش میں ہوں گی تو پھر ہی آپ کے تعلق والے ہوں گے۔ اللہ والے یعنی جلوہ قرب اور محبت والے، جو کہ یوم ازل اور کن فرمانے سے پہلے کے ہیں۔ اسی لیے یہ اللہ والے بس اللہ ہی سے تعلق کی بات کرتے ہیں، جنت کی جستجو یا دوزخ کے خوف کی نہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم قیامت کے خوف
اور جنت کی امید سے بھرا ہے، لیکن اللہ والے اللہ سے محبت اور قرب و دیدار کی بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ والے اس نور کی بات بھی کرتے ہیں جو کہ اللہ کی ذات کا ہے، صرف صفات ہی کا نہیں، کیونکہ قرآن ذات کی طرف سے قانون شریعت اور صفت رب العالمین ہے۔ مخلوق کے لیے یعنی قرآن ذات تک رسائی کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں ذات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ دراصل جس کو پہچاننا اور اس سے تعلق بنانا ہے۔ اللہ کو انسان کوشش سے نہیں پا سکتا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے ملتا ہے، اس لیے ہمیشہ وہ نور اپنے اندر ذکر اور تصور سے اکٹھا کریں جو ذاتی ہو، اس کے اسم ذاتی یعنی اللہ ہوگا، کیونکہ اس کی ذات اپنے ہی اس نور سے منسلک ہے جو آپ کے اندر ہوگا۔ مخلوق میں جس کی روح میں اسم ذات بس جاتا ہے، وہی روح الفقر تلاش کرتا ہے۔ مطلب کہ مخلوق میں سے جس کی روح میں اسم ذات بس جاتا ہے، وہی روح الفقر تلاش کرتا رہتا ہے تاکہ اس کو اللہ کا ولی بنا دے، کیونکہ کن فیکون سے بنی روح میں اسم ذات نہیں بستا، بلکہ وہ صفت سے جڑی رہتی ہے۔ اسم ذات اسی روح میں رہتا ہے جو جلوہ قرب یا محبت والی ہو۔ دوسری روح ہمیشہ تنقید اپنے اندر رکھے گی اور وہ کچھ گمان کرے گی جو اسے حاصل ہونا ہے۔ یہی نظام قدرت ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، ہر کام اس کے اپنے نظام سے ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مطہر آل پاک کے صدقے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا ظرف اور ہنر عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے